کہ اپنے مقاصد کو کامیاب بنانے کے لیے تم ان کو راز رکھنے میں مدد لو۔ مطلب یہ ہے کہ تجارت کا کوئی راز ہوتا ہے، کوئی ہنر کا کوئی راز ہوتا ہے، کوئی فن کا کوئی راز ہوتا ہے، لیکن بعض لوگوں نے ہم لوگوں میں سے بعض لوگوں نے اس راز کو فاش کر دیا اور بعض لوگوں کو لا کے اپنی تجارتوں میں داخل کر لیا، شریک کر لیا۔ اس کا بھی ایک نتیجہ ہے کہ تجارتیں بسا اوقات پریشان کن حالت میں گزر جائے۔ علاوہ اس کے ہمارے خطاؤں سے بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَتَاعًا حَسَنًا، کہ تم لوگ استغفار کرو اللہ سے اور اللہ سے توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کو بہترین زندگی بنا دے گا۔ یہ ظاہری اسباب، یہ انفلوئنس، یہ دوسری چیزیں، یہ سب ظاہر کی چیزیں ہیں، ان پر بھی عمل کرنا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ہم بار بار استغفار کرتے رہیں، اللہ سے توبہ کرتے رہیں، اس لیے کہ کوئی بندہ گناہ سے خالی نہیں ہے۔ ہر آدمی کے اندر گناہ ہوتا ہے، ہر آدمی کے اندر کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے۔ اگر ہر بندہ جب بھی موقع ملے اللہ سے استغفار کرتے رہے تو اس استغفار کی برکت کی وجہ سے یقیناً ان کی تجارتوں میں نکھار پیدا ہوگا اور زندگیاں بہتر ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ اللہ خود کہتا ہے یمتعکم متاعا حسنا، اس لیے کہ ظاہری اعتبار سے کئی چیزیں پریشان کن ہمارے سامنے نظر آتے ہیں، خاص طور سے پانی کی قلت۔ یہ تو اچھا ہوا کہ وارنواڑی کی میونسپلٹی کے لوگوں نے کچھ محنت کی اور جلدی جلدی پانی منگوا لیا، ورنہ اگر وہ پانی نہ آتا تو بظاہر مشکل بات تھی اور پھر پریشانی والی بات تھی۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ یہ دوسروں پر بھروسہ کیے بغیر خود اپنے اعمال کو سدھارے اور اپنے اعمال کو درست کرے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اگر آدمی توبہ کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی استغفار کرتا ہے وہ اصرار نہیں کرتا، اگر کوئی کے دل میں 70 مرتبہ گناہ کرے اور اس کا مقصد اللہ کی نافرمانی نہیں، بشری تقاضے کی وجہ سے ہو رہا ہے، 70 مرتبہ بھی اگر استغفار کرتا ہے تو یہی کہا جائے گا کہ اس نے گناہ میں اصرار نہیں کیا، مگر دل کا اس کا صحیح انداز ہو، مقصد اس کا صحیح ہو۔ اس لیے اگر ہم بار بار استغفار کرتے ہیں بلکہ ورد بنا لیں، ہم اپنی زندگی کا ورد بنا لیں استغفار کو، تو اللہ تعالیٰ کو رحم آ سکتا ہے۔ اس لیے کہ ہم جو بھی ہم توجہ دلا سکتے ہیں اپنے تجارتوں کے، اللہ کی توجہ کی طرف موڑ سکتے ہیں، وہ عبادت ہی کے ذریعے موڑ سکتے ہیں، استغفار ہی کے ذریعے موڑ سکتے ہیں۔ ہم اپنی فرصت کو عبادت کے بعد رکھنا چاہیے، ہم اپنے فرصت کے لیے عبادت نہیں کرنی ہے بلکہ عبادت کو اہم سمجھنا ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی کا شاہ سلمان جس وقت وہ امریکہ کا بڑا آیا تھا، جب اذان ہونے لگی تو فوراً اسے ملاقات کو چھوڑ کے وہ چلے گئے، اس لیے کہ اللہ کے سامنے کسی کی طاقت نہیں ہے۔ کیا شاہ سلمان سے بڑھ کر ہم مخلوق انسان کیا؟ ہمارے پاس تو کام بھی نہیں، دھندا بھی نہیں، ایسے رہتے وقت ہم نمازوں کو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے، ہر قسم کا ذکر ہم کو کرنا پڑے گا۔ اس لیے جب وہ شاہ ہوتے ہوئے وہ نماز چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، جبکہ شاید سب سے سے کوئی گنجائش بھی نکل سکتی ہے، مگر انہوں نے گنجائش نہیں دیکھی بلکہ باقاعدہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے وہاں سے چل پڑے، جس کو دیکھ کر ساری دنیا کانپتی ہے، بیچارہ اکیلا صرف 3 آدمی کھڑے ہو کر باتیں کرتے ہوئے ٹھہر گیا وہ آدمی۔ تو اس طرح ہمارے پاس اللہ کی اطاعت کا جذبہ ہونا چاہیے، نمازوں کی پابندی ہونی چاہیے ہمارے پاس۔ جب ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم خود جب نماز چھوڑنے لگے تو پھر ہمارے اوپر اعتراض اختیار کرتے ہی رہیں گے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کے صحیح مطیع و فرما بردار بندہ بن کر اور نمازوں کے پابند بن کر اور بار بار استغفار کرنے والے بن کر رہیں، اور پھر ہر آدمی کا، ہر چھوٹے کا، ہر بڑے کا خیال کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو لے چلیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نماز کو اور صدقۃ الفطر کو، جو لوگ صدقۃ الفطر نہیں دے سکے ہیں نماز سے پہلے، وہ نماز کے بعد ادا کر دے۔ ہمارے پاس نماز کے بعد بھی ادا سکتا ہے تو وہ صدقۃ الفطر کا ادا کرنا ہی ہے۔ جو بھی صاحب حساب ہے اس پر صدقۃ الفطر دینا ضروری ہے، چھوٹے بچے کی طرف سے بھی دینا ضروری ہے، البتہ اولاد بڑی ہو گئی ہے تو اس کی طرف سے دینا ضروری نہیں، وہ اس کی ذمہ داری نبھائے گا۔ اور پھر صدقۃ الفطر جیسے ایک طرف روزوں کی پاکیزگی کا سبب ہے تو دوسری طرف اس کے لیے بھی بہت سارے فائدے کا سبب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس ایک دن کا کھانا بھی ہو تو اسے بھی چاہیے کہ وہ بھی صدقۃ الفطر اپنی طرف سے ادا کرے۔ تو صدقۃ الفطر کی اہمیت ہے، یہ غربا کا حق ہے، غربا کے حق کو
روک کر نہیں رکھنا ہے، زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کریں. جیسا کہ ابھی بتایا گیا منقع کی قیمت دے، کھجور کی قیمت دے. اگر ہم آگے بڑھ کر زیادہ سے زیادہ دیں گے تو اللہ بھی آگے بڑھ کر ہم کو زیادہ سے زیادہ عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر قائم و دائم رکھے. جب ہمارا خاتمہ فرمائے تو ایمان پر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك كريم بر رؤوف رحيم ورب حليم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عنهم وعن كل صحابة أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي. فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أعز الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر.